پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں فاحشۃ، بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے نفسوں پر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ متقین کی ایک اور صفت کا بیان کر رہے ہیں کہ متقین غلطی بھی کر جاتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں کہا گیا کہ ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ غلطی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. مثلا بالفرض متقین سے غصہ کسی پر ہو گیا، غصہ کر کے جب احساس ہوا کہ یہ تو غلطی کر گئے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو متقی لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فاستغفروا، پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور پھر استغفار کرنے لگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے. یہ ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کرے. تو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوں گی. تو جب غلطی ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے بخش دے. اس کے رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس نے پھر وہی گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی، میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرے بندے کو یہ علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس نے پھر وہی گناہ کا کام کیا یا ایک اور گناہ کیا اور عرض کی، یا رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو میرا گناہ معاف کر دے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا، پس اب وہ جو چاہے عمل کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے. اور کتنا مان تھا اس بندے کو اپنے رب پر، تبھی وہ فوراً معافی مانگ رہا تھا کہ میں معافی مانگوں گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تفسیر عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو ابلیس بہت رویا تھا. کیونکہ ابلیس تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ بندے کو معاف ہی نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بخشش کا ایک طرح سے وعدہ اس آیت میں کرتے ہیں کہ جو اللہ سے بخشش مانگے گا
اللہ اس کو معاف کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے والے بغیر اپنے نفس سے بات کیے اور اس سے پہلے مسنون وضو بھی کرے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک نیک عمل اس نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی تو اس نے ضد نہیں کی، جس نے توبہ کی گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ کوئی غلطی کرے اور تم کو غصہ آئے تو تم کو کیا کرنا ہے، اور اگر غلطی سے غصہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک مصلح بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، اور ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر اچھے اور برے کی تمیز رکھ دی ہے، اور جب بھی کوئی غلط کام ہم کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر بوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس ضمیر کی آواز سنتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں آتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو آخر دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنے جلال اور عزت کی قسم میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو استغفار کا معاملہ تو چلتے ہی رہنا چاہیے۔ بندہ جب اپنی غلطی مان لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں غلط ہوں، اور وہ اپنی اس غلطی کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں گناہ گار سمجھے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا۔ ایک اور صفت ولم اور نہیں، یصروا وہ اصرار کرتے علی ما فعلوا اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کے معنی ہے اڑ جانا، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا، اور ان پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ نہ کرنا۔ اگر کسی شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے لیکن اس کے بعد بھی اس سے وہ غلطی دوبارہ ہو جاتی ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور ان گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے، جو گناہوں پر اڑ جاتے ہیں، جو بے پرواہی سے گناہ کرتے ہی جاتے ہیں، جن کو ندامت ہوتی ہے پر وہ توبہ نہیں کرتے،
تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ اصرار کرتے اوپر اس کے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، مغفرتن بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجناتن اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ونعم اجر العاملین اور کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. یعنی باتیں نہیں چلیں گی، عمل کرنا ہوگا. عمل کرنے والوں کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے. نیک عمل کے بغیر کچھ نہیں ملتا. جزائے خیر کے لیے نیک عمل بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
بہت اہم آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے تربیہ کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، دیکھو اس آگ سے ڈرو، وہ ویسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اگر جنت میں جانا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر مغفرت اور جنت کا شوق دلایا گیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اس طرح کی آیات ہم قرآن پاک میں کچھ پہلے پڑھ چکے، جس میں سورۃ البقرہ آیت 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اسی طرح ہم نے سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 114 میں پڑھا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید میں آتا ہے آیت نمبر 21 میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سبقت کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف۔ بہت ساری آیات اس طرح کی ملتی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور جنت کا شوق دلاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ 7 امور سے پہلے پہلے نیکی کر لو، ایسے افلاس سے پہلے جو فراموش کر دے، ایسی مالداری سے پہلے جو سرکش بنا دے، ایسی بیماری سے پہلے جو نظام صحت بگاڑ دے، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو سست بنا دے، موت سے پہلے جو جلد آنے والی ہے، دجال سے پہلے کیونکہ بدترین فتنہ ہے زمین پر، قیامت سے پہلے جو عظیم ترین مصیبت ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر سمجھا دیا کہ 7 امور سے پہلے پہلے نیکی کر لو، کہ نیکی کے موقع اگر ملے ہوئے ہیں تو اس کو فوراً سے اویل کر لینا چاہیے، فوراً سے نیکی کر لینی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، جنت کی وسعت کا تصور ہمارے ذہنوں میں لایا گیا۔ وعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی۔ پھر تقوی والوں کی بہترین صفات کا ذکر ہوا، جس میں پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے غصے کو۔ اس چیز کے لیے ہم سب کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب غصہ باہر نکلتا ہے تو بڑا نقصان ہے، ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہم ہونے لگتے ہیں، پھر ذہنی اور جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر غصے کو قابو کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، والعافین عن الناس، تو اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور صفت بتاتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگلی صفت فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکے، سوائے اللہ کے ہمارے گناہوں کو اور کون معاف کرے گا، اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے وہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرتے کہ وہ جانتے بھی ہوں، یعنی جانتے بوجھتے غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی اگر کوئی جانتے بوجھتے اپنی غلطیوں پر اصرار کرے تو گناہ گار ہے، بڑا گناہ گار ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی صفات بتائیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. وجنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور ایسے باغات میں ان کو داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اچھا گھر چاہیے تو ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. جب ایسی صفات پیدا کر لو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو بہترین عمل کرنا ہوگا اعلیٰ درجات جنت میں پانے کے لیے. اور یہاں پر جو اپنی غلطیوں پر اصرار کرنے کی بات آ رہی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرنا ہے، یعنی جانتے بوجھتے اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، تو پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.